بیمار بیٹی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بیٹی برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ فقط اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے جب کہ دریا میں سے انسان جیسی کوئی چیز مل جائے اور اس کا لعاب یعنی تھوک لے کر اس کی برص والی جگہ پر ملا جائے۔ اور یہ بھی اس وقت ممکن ہے جب فلاں دن اور فلاں مہینہ ہو اور سورج بھی خوب روشن ہو۔ جب وہ دن آ گیا تو فرعون نے دریا کے کنارے محفل سجائی۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ دریائے نیل سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کی طرف آتی تھی۔ یکا یک ایک صندوق دریا کی موجوں میں ہچکولے کھاتا ہوا آیا اور ایک درخت کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ فرعون نے حکم دیا، جلدی سے وہ صندوق میرے پاس لایا جائے۔ اس کے نوکر کشتی میں بیٹھ کر صندوق تک پہنچے اور انہوں نے وہ صندوق لا کر فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ خدام نے صندوق کھولنے کی کوشش کی، یعنی کہ نوکروں نے صندوق کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ کھلا۔ توڑ کر کھولنا چاہا لیکن نہ ٹوٹا۔ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس صندوق کے اندر ایک نور چمکتا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صندوق کھولنا چاہا تو آسانی سے کھل گیا۔ اس صندوق میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان نور جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب مبارک یعنی تھوک لے کر جب اپنے برص والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے محبت سے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے تھے، ممکن ہے قتل کے خوف سے اسے دریا میں ڈال دیا گیا ہو۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کو سمجھا کر منا لیا اور اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں آگ کا انگارہ کیسے رکھ لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی سے کھیل رہے تھے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر میں دے ماری۔ فرعون اس مار پر سوچ میں پڑ گیا۔ آخر کار آپ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا بولی، اے بادشاہ، غصہ مت کر اور خود کو بدبخت نہ کر، کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے، اگر تو چاہے تو اس کو آزما لے۔ میں ایک تھال میں سونا اور انگارہ رکھ دیتی ہوں، تو دیکھ لے یہ کس کو اٹھاتا ہے۔ فرعون اس کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھال میں سونا اور آگ کا انگارہ رکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، پھر جب اس کی تپش یعنی جلن محسوس ہوئی تو اسے پھینک دیا۔ اس طرح فرعون نے اپنے ناپاک ارادے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہا۔ یا الہی، تیری عظمت، تیری قدرت واہ واہ، تیری حکمت مرحبا، تیری معشیت واہ واہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جا کر
اسے نیکی کی دعوت دینے کا حکم فرمایا، مگر منہ میں انگارہ رکھ لینے کی وجہ سے زبان مبارک میں لکنت آ گئی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار اللہ عز و جل کے دربار میں عرض گزار ہوئے کہ میں اس طرح کیا کروں۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون۔ اس سے میری کمر مضبوط کر اور اس سے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، تیری مانگ تجھے عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، لکنت دور فرما دی اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو آپ کا وزیر بنا دیا۔